دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. امتیاز عالم صاحب، عرض یہ ہے جی کہ میں نے جتنا غور و خوض کر رہا ہوں، اور اس دوران ہمارا ایک بڑا تفصیلی انٹرویو بھی ہم نے میاں صاحب کا کیا تھا جب وہ راجن پور گئے ہوئے تھے، جہاز کے اندر ہی ہم نے ان کو کیا تھا ایک پورا پروگرام. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کے بعد جو الیکشنز وغیرہ ہوئے اور پھر جو جمہوری حکومت آئی ہے وہ لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کر رہی ہے، اور ڈس اپوائنٹمنٹ کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی قسم کے فیصلے ہیں، ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ، دہشت گردی کی جنگ اور ہمسایہ ممالک سے تعلقات، وہ عوام کے منتخب نمائندوں کی بجائے اور ادارے صاف نام لے لیتے ہیں، فوج کر رہی ہے. اسی لیے غالباً مقدس گائے کا لفظ بھی انہوں نے بار بار یوز کیا ہے. کیا میرا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیے میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت سے زیادہ ریاست کا بحران ہے، اور اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے کردار ادا کر رہے ہیں شاید ان کا نہیں ہے، اور تیسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سویلین قوتیں کافی نہیں ہیں اس ملک کی کشتی جو گرداب میں آئی ہوئی ہے اس سے نکالنے کے لیے. یہ صاحب اس بارے میں بہت سنجیدہ ہے. وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ فوری جمہوریت، فوری حکومت کی معاملات اور حکومت تبدیل کرو لاؤ، اس میں وہ انٹرسٹڈ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں، وہ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک دور رس اس کرائسس کا حل ہو جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا یا ریاست کا اپنا بحران ہے، جو حکومتوں سے بڑا ہے، ہر پارٹی سے بڑا ہے، ہر انفرادی اسٹیک ہولڈر سے بڑا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں چلائے جا رہے، جو جس طرح اچھا نہیں، میں امتیاز عالم صاحب کی بات کو آگے بڑھ. احسن صاحب، میاں صاحب تو ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف اب ان کا یہ بھی لگ رہا ہے کہ صرف سیاسی، جیسے امتیاز عالم صاحب نے بھی باقاعدہ رپورٹ کیا کہ وہ ان نے جو وہاں سے کنسیو کیا میاں صاحب کی گفتگو سے، کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ریاست کا فیلئر ہے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو لائیں. افواج پاکستان کا نام لیا اس نے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں میثاق پاکستان کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں اس میں کہیں وہ فٹ ان نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جتنے سٹیک ہولڈرز کا نام وہ لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک کنفیوژن ہے، ایک کلیئر نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی کانٹرڈکشن ہے. دیکھیے، ڈیموکریسی کے 3 پلرز ہیں. ایک لیجسلیچر ہے جو پارلیمنٹ ہے، ایک جوڈیشری ہے جو عدلیہ عدالت ہے، اور تیسرا ایگزیکٹو ہے. اور ایگزیکٹو جو پلر ہے اس میں سول ایڈمنسٹریشن اور ملٹری اسی ایگزیکٹو پلر کا حصہ ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک روڈ میپ بنے، میں آپ کو 2 چیزیں واضح کرنا چاہوں گا. میں آج سے کوئی 7 سال پہلے کی بات ہے، چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے دعوت پہ وہاں گیا تو ان کے جو اکنامک پلاننگ کے سربراہ تھے انہوں نے بحیثیت سابق ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن مجھے دعوت دی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اس ترقی کا کیا راز ہے. انہوں نے ہنس کے کہا کہ ہم آپ کو بہت لمبی چوڑی فلسفہ اور ایک کمپلیکیٹڈ جواب دے سکتے ہیں، چونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور دوست ہیں. میں آپ کو بہت سادہ سی بات کروں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کا کام 2 چیزیں کرے. ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی انشور کرے، دوسرے سوشل سالیڈیرٹی لے کر آئے، اور پھر تیسرے آپ کا اگر اکنامک ایجنڈا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو اس کی طرف مقناطیس کی صورت میں کھینچ کے لے جائیں گے. اب پاکستان کا جو بیسک کرائسس ہے، آپ دیکھیں کہ جو اداروں کے درمیان، جو کہ امتیاز صاحب نے بھی کہا کہ ہماری ریاست کے بنیادی جو ادارے ہیں ان کے بارے میں یہی رہا کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتے رہے ہیں یا ایک دوسرے پر انکروچ کرتے رہے ہیں. اور اس انٹرنل کانفلکٹ کی وجہ سے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی وجہ سے ہم اس گرداب سے نہیں نکل سکتے. ہم نے اگر نکلنا ہے، نیا عمرانی معاہدہ ہے مثلا، یہ کیا ہے؟ بالکل، یہ لحاظ سے ہمارے درمیان ایک نیا عمرانی معاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئین تو موجود ہے، لیکن اس پر آئین پر عمل درآمد کیسے ہوگا، کس کا کیا کردار ہے. اور اس میں ایک جو بڑا اہم پہلو ہے، جب ہم سب مل کر اسے انڈر رائٹ کریں گے، پھر اگر کوئی فریق اس کی خلاف ورزی کرے گا تو باقی سب آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں کہ آپ ان گائیڈ لائن سے یا اس روڈ میپ سے ڈیویٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں، میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہم نے 98 میں ویژن 2010 ایک پروگرام بنایا. اس وقت تو بڑا ٹھٹا، اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جناب آپ 99 کی بات کریں، یہ 2010 کس نے دیکھا ہے. آج دیکھیے 2010 بھی گزر گیا ہے
اور یہ جو لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز، اگر اس پر ہم چلتے رہتے، نہ آج بجلی کا بحران ہوتا، نہ دیگر بحران ہوتے، پورے کوریا ملیشیا ہم نہ بنتے، آدھے تو بن جاتے۔ لہٰذا نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آج جو ریاست کو چیلنجز درپیش ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، فوج بھی پاکستانی ہے، بیوروکریٹ بھی پاکستانی ہے، جج بھی پاکستانی ہے، سیاستدان، میڈیا، بزنس مین، سول سوسائٹی، ہم سب مل کر اپنی توانائیوں کو یکجا کریں اور جسے کہتے ہیں پازیٹیو سینرجی پیدا کریں۔ ایک منٹ، اس میں امتیاز صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آئیے لیٹ ٹیک دا بل فرام دا ہارنز والی بات ہے جی۔ دیکھیے، خواب، خواہشیں، آئیڈیلزم اپنی جگہ، لیکن سیاست اور اقتدار کا کھیل ایک روتھ لیس کھیل ہوتا ہے۔ بالکل درست کہ ریاست کا بحران ہے، لیکن ریاست کے وہ ادارے جو اس وقت جو ہیں اپنی یعنی زیادہ قوت، زیادہ اختیار جن کے پاس ہے منتخب لوگوں کی بجائے، وہ امتیاز صاحب کیوں اپنے یہ اختیارات جو ہیں کنسیڈ کر دیں گے؟ جج اور جرنیل ایک تو کیوں بیٹھیں اور بیٹھ کے یہ کیوں کہیں گے کہ جی اچھا ہمیں یہ پار نہیں چاہیے، یہ ہم عوامی نمائندوں کو دیتے ہیں؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ جو ادارے اپنے طور پر آزادانہ طور پہ بڑے سیریس اور سنجیدہ میدانوں میں جو کچھ کر رہے ہیں، وہ بھی وائبل نہیں ہوتا نظر آ رہا، چلتا نظر نہیں آ رہا۔ آج فوج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت کو ٹیک اوور کر سکے، ٹھیک، ورنہ اس طرح کے حالات جیسے آج پچھلے دنوں بنتے چلے آئے اور لوگ تاریخیں دیتے رہے، وہ تاریخیں کیوں اپنی تاریخیں کیوں سچ ثابت نہ ہوئی؟ کہ افواج پاکستان جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو عالمی صورتحال ہے، جو مقامی صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جنگیں لڑ کر، ہم نے دیکھ لیا ہے جو مشرف نے ایڈونچرزم کیا تھا کارگل میں، اور پھر مشرف نے وہی رستہ لیا جو میاں نواز شریف نے لاہور پروسیس شروع کیا تھا۔ صحیح، تو وہ فوج کو بھی ان تجربات اس کے سامنے ہیں۔ پھر یہ جو میاں صاحب بات آرگو کر رہے تھے کہ کوئی سیکرٹ کاؤ نہ ہو، مطلب وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشین بھی بیٹھے۔ اب آپ دیکھیں ہندوستان میں کیا معاملہ ہے، ہندوستان میں میڈیا، سول سوسائٹی، ہم دیکھتے ہیں جو پیس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ریجن کے سوالات ہیں ان پر ان کا ایک موقف ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جمہوریت نے قومی اتفاق رائے میں سب کو شامل کر لیا، آن بورڈ کر لیا۔ یہاں بھی ضرورت ہے، میاں صاحب کسی نئے عمرانی معاہدے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمرانی معاہدہ تو ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن ہے، عمل نہیں ہو رہا جی۔ جو کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے تمام قوم کی قوتوں کو مجتمع کرنا۔ بہت بہت شکریہ امتیاز عالم آپ کا، آپ نے بالکل رپورٹ کیا اور اپنے تجزیہ بھی دیا۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔